نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک قال قل آمنت باللہ ثم استقم رواہ مسلم۔ محترم مشائخ اعظام، علماء و زعماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور طلباء و طالبات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کے اس روز سعید میں جمع ہیں اور سلسلہ وار درس حدیث کی اس مجلس میں سماع حدیث کر رہے ہیں۔ یہ حدیث پاک جسے امام مسلم نے روایت کیا حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی سے، اس کی شرح غالباً آج تیسرا جمعہ ہے ہم کر رہے ہیں تسلسل سے، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کے اس سوال کے جواب میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اسلام کے باب میں کوئی ایک بات ایسی بتا دیں اور سکھا دیں کہ اسے جان لینے کے بعد مجھے پھر کسی اور سے کچھ بھی پوچھنے کی حاجت نہ رہے۔ اب اس سوال کے اندر بھی ایک اشارہ استقامت ہے، جواب استقامت کا ابھی بعد میں آ رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اگر ایک ہی بات چاہتے ہو جو تمہیں ہر دیگر بات سے بے نیاز کر دے تو پھر کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر پھر استقامت اختیار کر لو۔ ایمان لاؤ اور صاحب استقامت بن جاؤ، یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ کہ اس کے سوال میں بھی یہی طلب تھی، سوال میں بھی یہی طلب تھی۔ سائل نے کہا تھا ایسی بات بتائیں کہ پھر کچھ اور پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ استقامت کا معنی یہی ہے، ہدایت کی راہ پہ یوں سیدھا چلنا کہ پھر دائیں بائیں مڑنے کی حاجت نہ رہے۔ ہدایت کی راہ پہ یوں سیدھا چلنا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر توجہ اللہ میں یوں ثابت قدم ہو جانا، توجہ اللہ میں یوں ثابت قدم ہو جانا کہ یمین و شمال یعنی دائیں بائیں پھر مڑ کے دیکھنے کی بھی حاجت نہ رہے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ گویا ایک سمت پہ یوں ثابت قدم ہو جائیے کہ پھر کسی اور سمت دیکھنے کی حاجت نہ ہو۔ اگر یہ کیفیت ہدایت پر نصیب ہو جائے تو اس کو استقامت کہتے ہیں۔ تو استقامت کی علامت یہی ہے کہ وہ ایسی ثابت قدمی ہے جو دائیں بائیں دیکھنے کی حاجت سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ سائل ایسا سبق
چاہتا ہے جس میں اسے ہر دائیں بائیں تکنے سے بے نیازی مل جائے، تو وہ سبق فرمایا کہ بیٹے وہ سبق استقامت ہے۔ تو سوال خود طالب تھا استقامت کا، اور یہ جو استقامت لفظ ہے، فاستقیموا کہیں فرمایا فاستقم، استقامت، اس میں عرفاء بیان کرتے ہیں کہ استقامت میں سین طلب ہے۔ عرفاء بیان کرتے ہیں کہ استقامت میں فرمایا نا قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ جو استقامت ہے اس کی سین، عرفاء کہتے ہیں یہ سین طلب ہے، یعنی اللہ سے طلب اقامت کرو، اللہ سے طلب اقامت کرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا نماز کا جب حکم دیا تو ایک آدھ جگہ کو چھوڑ کر اول تا آخر ہر مقام پر حکم نماز میں اس نے نماز پڑھنے کا حکم بالعموم نہیں دیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، کہا نماز قائم کرو، اس لیے کہ نماز پڑھنے والا اور نماز قائم کرنے والا ان دو میں فرق ہوتا ہے، ان دو میں فرق ہے۔ کہ قرآن کہتا ہے کہ نماز پڑھنے والا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ پڑھ کے بھی بھولا ہوا ہو، پڑھ کے بھی بھولا ہوا ہو۔ سورہ الماعون کو دیکھیے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ فرمایا تباہی، بربادی اور ہلاکت اور دوزخ کا اذیت ناک تب درجہ، اور تباہی اور ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، فویل للمصلین، ہلاکت اور تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو ہیں تو نماز پڑھنے والے ہیں، مصلی، قائمین الصلاۃ نہیں کہا، نماز قائم کرنے والوں کے لیے کبھی ایسا نہیں کہا جائے گا۔ وہ نماز پڑھنے والے ہیں تو مصلی، مگر ہم عن صلاتہم ساہون، نماز پڑھتے ضرور ہیں مگر اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پڑھ کے بھی انسان بھولتا ہے، پڑھ کے بھی۔ اب یہ جو بھولے ہوئے ہیں اس کے کئی معانی ہیں۔ اب چونکہ اس وقت میرا موضوع نہیں، اگر میں یہاں ساہون کے معنی میں اس راستے پہ چل پڑا پھر بالکل موضوع اور طرف چلا جائے گا۔ اتنی بات اجمالاً ذہن میں رکھ لیں کہ ہیں نمازی، اور پھر اللہ نے فرمایا ایسے نمازی ہیں جو بھولے ہوئے ہیں۔ اور ایک لطف کی بات ہے، یا صیغہ فعل کا استعمال نہیں کیا کہ وہ نمازی جو بھولتے ہیں، یوں نہیں کہا، ہم عن صلاتہم ساہون، جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ وہ نمازی ہیں جو اپنی نمازوں کو بھولنے والے ہیں، بھولے ہوئے ہیں، بھولنے والے ہیں، یعنی یہ ان کی کیفیت ہے، یہ ان کی حالت ہے۔ اور پھر یہ نہیں فرمایا سہو فی الصلاۃ، نہیں، نماز میں نہیں بھولے، نماز کو بھولے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا ہم فی صلاتہم ساہون، اپنی نماز میں بھولنے والے ہیں، نہیں فرمایا۔ اگر نماز میں بھولا وہ تو معاف ہو گیا، ایک سجدہ کیا سہو کا معاف ہو گیا۔ اگر نماز میں بھولا تو ایک سجدہ سہو سے معاف ہو گیا۔ یہ نماز سے بھولا، یہ نماز سے بھولا ہوا ہے، یعنی نماز کو بھولا ہوا ہے، روح نماز کو بھولا ہوا ہے، یا نماز والے کو بھولا ہوا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں مگر نماز والے کو بھول رکھتے ہیں، بھولے ہوئے ہیں۔
نماز پڑھتے ہیں مگر نماز والے کو بھولے ہوئے ہیں، جس کی نماز ہے اسے بھولے ہوئے ہیں۔ واہ واہ۔ اب اس کے ساتھ قرآن مجید اس نقطے کو ایک اور جگہ بیان کرتا ہے، فرمایا اقم الصلاۃ لذکری۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ فرمایا نماز اب پڑھنا اور قائم کرنا، اس میں فرق، پڑھنا اور قائم کرنا۔ فرمایا نماز قائم کیا کرو میری یاد کے لیے۔ تو نماز وہ ہے جو اس کی یاد قائم کر دے، نماز وہ ہے جو اس کی یاد قائم کر دے۔ نماز قائم کیا کرو لذکری، بولیے میری یاد کے لیے۔ آپ سمجھے؟ آپ کو یاد ہوگا غالباً یہ جب المنہاج السوی کا درس شروع کیا تو میرا پہلا درس تھا جس میں میں نے سیدنا امام علی رضا سے اوپر تک ائمہ اطہار اہل بیت کی سند بیان کی تھی حدیث ایمان پر، ابو داؤد ابن ماجہ کی روایت سے حدیث ایمان پر اسناد بیان کیا تھا، اور اس میں نے سند کی اہمیت پر گفتگو کی تھی۔ غالباً 2 جمعہ اس موضوع پر ہوئے تھے، اہمیت اسناد پر، اہمیت سند پر، اور اس کی اعتقادی اور عارفانہ اور محدثانہ اور عالمانہ حیثیتیں اور اہمیتیں کیا ہیں۔ اس میں نے ایک بات کہی تھی، سند ناموں کا مجموعہ ہے، نام ہوتے ہیں، یاد ہے؟ حدیث جو ہے متن مضمون ہے اور سند افراد کے نام ہیں جن سے وہ مضمون ملتا ہے۔ تو میں نے وہ کوٹ کیا تھا آقا علیہ السلام کا اور وہ محدثین اور تابعین کا فرمان کہ انہوں نے کہا کہ جو علم ہے، حدیث ہے، وہ سند ہے، اسناد ہے۔ ھذا الاسناد من دینک، الاسناد من الدین، کہ اسناد ہی دین ہے۔ اور فرمایا کہ فانظروا امن تاخذون دینکم، کہ دیکھا کرو، مضمون بعد میں دیکھا کرو، مضمون بعد میں دیکھا کرو کہ اندر کیا بیان ہوا ہے، پہلے دیکھو کہ اپنا دین کن لوگوں سے لے رہے ہو، پہلے لوگوں کو دیکھو کہ اعتماد کن پر کر رہے ہو، استناد کن پر کر رہے ہو، تاخذون دینکم، دین اپنا لے کن سے رہے ہو۔ تو انحصار حدیث کا اسناد پر ہے، مضمون پر بعد میں ہے، پہلے سند پر ہے۔ تو اس میں نے نام کی اہمیت پر بات کی تھی، یاد آیا؟ اور بسم اللہ پر بات کی تھی کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کی ابتدا کروائی تو فرمایا کہ اللہ کے نام سے شروع، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ سے شروع، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ سے شروع، فرمایا اللہ کے نام سے شروع۔ اور بے اتصال کا میں نے سمجھایا تھا کہ اللہ سے اتصال تو کسی کسی کا ہوگا، فرمایا جو قرآن کھولے وہ میرے نام سے جڑ کے کھولے۔ اتصال پہلے نام سے کرو پھر ذات سے ہوگا، یہ بات یاد آئی؟ پہلے نام سے کرو، نام سے جڑو تو نام تمہیں ذات سے جوڑ دے گا، چونکہ نام ذات کو جاننے کا وسیلہ ہے، نام ذات کو جاننے کا۔ تو اس میں نے فرق کیا تھا نام کو یاد کرنا اور ذات کو یاد کرنا، ذکر اسم اور ذکر ذات، یاد آ گیا نا؟ ذکر اسم اور ذکر ذات۔ اب جو بات یہاں اقم الصلاۃ لذکری، اور ایک آیت جو سورہ مزمل فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، فرمایا اپنے رب کا نام جپو۔ کیا؟ لوگوں سے کہا نام جپو میرا نام، لوگوں نام جپو میرا نام، میرا نام جپو، اس لیے کہ عوام کے لیے یہی ہے کہ وہ نام جپیں اور مجھ سے جڑیں، میرا نام جپیں اور مجھ سے جڑیں۔ عوام کا تو ایک ہی راستہ ہے کہ وسیلہ پکڑیں اور میری بارگاہ تک پہنچیں، اور میرے نام کے ذکر کو وسیلہ بناؤ میری ذات تک پہنچنے کا۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جن کے لیے اللہ پاک وہ تھا نام کا ذکر، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ،
اللہ اپنے رب کا نام یاد کرو. تو نام کی یاد ہوئی نا. اب نماز کے لیے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، لذکر اسمی نہیں کہا کہ نماز میرے نام کی یاد کے لیے قائم کرو، نہیں فرمایا نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. اس لیے نماز کو فرمایا کہ افضل العبادات ہے. نماز ہے معراج المومنین، ایمان اور عبادتوں کی معراج نماز ہے، کیونکہ یہ نماز اللہ کی ذات کی یاد قائم کر دیتی ہے. یاد کی ذات قائم کر دیتی ہے، ذات سے جوڑتی ہے. اس لیے معراج ہے ایمان اور عبادت کی. تو ارشاد فرمایا کہ نماز کا جو قائم کرنا ہے، نماز کا قائم کرنا وہ اللہ کی ذات کی یاد کو قائم کرنے کے لیے. تو نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا، اس لیے جو نماز قائم کرتے ہیں وہ اللہ کی یاد میں، اس کی ذات کی یاد میں ثبات حاصل کر لیتے ہیں، ثابت قدم ہو جاتے ہیں. اور جو نماز پڑھتے ہیں وہ محروم ثبات رہتے ہیں، ثابت قدمی سے محروم رہتے ہیں. اس لیے جو فقط پڑھتے ہیں وہ بھولے بھی رہتے ہیں، اور جو قائم کرتے ہیں وہ بھولا نہیں کرتے. جو قائم کرتے ہیں وہ، اس لیے نماز قائم کرنا، اقم، اس کا تعلق استقامت کے ساتھ ہو گیا. کیا؟ تو استقامت میں نے عرض کیا سین طلب کی ہے، تو استقامت کا مطلب ہے طلب اقامت کرو، اللہ سے طلب اقامت کرو. یہ معنی ہے اللہ سے طلب اقامت کرو. استقامت کا مطلب ہے اللہ سے ایسا قیام مانگو کہ پھر دائیں بائیں تکنے کی حاجت نہ رہے. اللہ سے ایسی ثابت قدمی مانگو، ایسی یکجہتی مانگو، ایسی یکسوئی مانگو، ایسے قیام مانگو اللہ کے امر کے ساتھ، امتثال امر دین کے ساتھ. ایسی ثابت قدمی، ایسا پر ہو جانا، ایسا معمور ہو جانا، لبریز ہو جانا، چشم سیر ہو جانا، ایسا بھر جانا مانگو کہ پھر کوئی پیاس نہ رہے. ایسا بھر جانا مانگو کہ کوئی بھوک نہ رہے. یکسوئی میں اتنا انہماک اور ثابت قدمی مانگو کہ دائیں بائیں کبھی تکنے کی حاجت نہ رہو. یہ ہے استقامت کا معنی، استقامت کا معنی. تو اس لیے ارشاد جب یہ ہے، اس لیے اللہ پاک نے ہمیں جو تلقین کی فرمایا نماز قائم کرو. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب بولیے یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. پہلا سبق ہے سورہ بقرہ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وہ جو یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے مان لیتے ہیں اور نماز کو قائم کر لیتے ہیں. اور ان کا ایک جوڑ بھی ہے، یہ بھی یاد رکھ لیں، جو دیکھ کے ماننا چاہتا ہے وہ کبھی استقامت نہیں پاتا. جو دیکھ کر ماننا چاہتا ہے اسے کبھی اقامت و استقامت نہیں ملتی، کیونکہ دیکھنا ہے عقل کا کام. دیکھنا ہے، دیکھنے سے مراد دیکھنا بھی ہے، سننا بھی ہے، اصل سمجھنا ہے. دیکھنا مراد دیکھنا، بھالنا، سننا، سمجھنا. تو وہ جو سن سمجھ دیکھ بھال کر ماننا چاہتے ہیں اللہ کو، انہیں کبھی استقامت نہیں ملتی، چونکہ اس طرح دیکھنا عقل و نگاہ کا کام ہے، اور عقل تو بیچاری خود محروم استقامت ہے. عقل بیچاری خود محروم استقامت ہے. عقل تو خود ڈھونڈتی پھرتی ہے. عقل خود ڈھونڈتی پھرتی ہے، کسی تلاش میں سرگرداں ہے. عقل تو خود ماری ماری پھرتی ہے، گھومتی پھرتی، تکتی پھرتی رہتی ہے. تو عقل تلاش میں رہتی ہے، استقامت نہیں ہوتی عقل کو. اس وجہ سے عقل میں تشکیک جلدی سے چلی جاتی ہے. تشکیک، شک کے بیج جلدی سے چلے جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو اقامت اور استقامت دینی ہے، جن کو نماز قائم کرنے والا بنانا ہے، ان کی ابتدا ہی دیکھنے تکنے سمجھنے سے ہٹا دی ہے. ان کی ابتدا ہی بن دیکھے ماننے پر قائم کر دی. بن دیکھے، دیکھ کر ماننا عقل کا کام،
اور بن دیکھے ماننا دل کا کام، بن دیکھے ماننا دل کا کام، اور دل استقامت کی جا ہے، عقل نہیں، عقل استقامت کی جگہ نہیں، دل استقامت کی جگہ ہے۔ دل قائم ہو جائے تو استقامت ہو جاتی ہے، دل قائم ہو جائے تو بولیے استقامت نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ جو ارشاد فرمایا فاستقم، یعنی تو جواب وہ دیا کہ اگر ایک ہی بات اور ایک ہی گر مانگتے ہو تو فاستقم، دل کو قائم کر لو، دل کو۔ اب اسی نقطے کو مولانا روم نے بیان کیا مثنوی میں، ارشاد فرمایا دل بدستہ آور کہ حج اکبر است، دل بدستہ آور کہ حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بنگاہ خلیل آزر است، کعبہ بنگاہ خلیل آزر است، اور دل گزر گاہ جلیل اکبر است۔ مولانا روم نے یہ استقامت سمجھائی، استقامت کا معنی سمجھایا، فرمایا دل بدستہ آور۔ اب استقامت بزبان مولانا روم، مضمون ابھی قرآن کا ہی چل رہا تھا، فرماتے ہیں دل بدستہ آور، دل کو قابو کر لے، کیا؟ دل کو تھام لے، دل کو قائم کر لے، دل کو اپنے ہاتھ میں لے لے، یعنی دل کو قائم کر لے، تھام لے، مضبوط کر لے، ایک جگہ پر جما لے۔ اس لیے کہ صحرائے حیات میں جب آندھیاں چلتی ہیں، خواہشوں کی آندھیاں، لذتوں کی آندھیاں، راحتوں کی آندھیاں، شہوتوں کی آندھیاں، مال و زر کی آندھیاں، حسن و جمال کی آندھیاں، قدرت اور طاقت کی آندھیاں، مناصب حکومت کی آندھیاں، بہکاووں کی، گمراہیوں کی آندھیاں جب اس صحرائے حیات میں، زندگی کے صحرا میں چلتی ہیں، تو دل درخت سے ٹوٹے ہوئے خشک پتے کی مانند اس صحرا میں پڑا ہوتا ہے۔ تو آندھی چلتی ہے تو دل کے پتے کو اٹھا کے کبھی ادھر لے جاتی، کبھی ادھر لے جاتی، تو دل کو جمنے نہیں دیتی۔ اس کو مولانا روم نے کہا استقامت کے معنی میں کہ دل کو قابو کر لے، آندھیاں چلتی رہیں پر یہ نہ اڑتا پھرے، آندھیاں چلتی رہیں پر یہ ہوا کے ساتھ یہ نہ اڑتا پھرے۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمارا دل اڑتا ہی رہتا ہے، جدھر کی ہوا چلی ادھر کو اڑ گئے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جس فیشن کی ہوا چلی ادھر ہی کو اڑ گئے، جوان لڑکے جس فیشن کی ہوا چلی ادھر ہی کو اڑ گئے۔ یہ جو ہوا چلے تو اسی طرف بہ جانا، یہ کن کو ہے؟ جن کے اندر اپنی استقامت نہیں ہے، جو قائم نہیں ہوئے، جو جمے نہیں، کیا بولیے نا، جو جمے نہیں۔ ارے دودھ بھی نہ جمے تو دہی نہیں بنتی، اور اس کو رڑکتے رہیں سارا دن، بن جمے دودھ کو رڑکتے رہیں مکھن نہیں نکلتا، بن جمے دودھ کو رڑکتے رہیں، 24 گھنٹے رڑکتے رہیں ریڑکے میں ڈال کر، وہ دودھ کا دودھ رہتا ہے، مکھن نہیں دیتا۔ اس میں سے کچھ نکالنا ہو تو اس کو پہلے جمانا پڑتا ہے۔ آپ اس کو جماتے ہیں، آپ اس کو جماتے ہیں۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ جمتا بھی کوئی نہیں ہے جب تک تھوڑی سی جاگ نہ لگے۔ جمتا بھی نہیں ہے جب تک جاگ نہ لگے۔ اور جاگنا کیا ہے؟ میں اس کا ایک اور معنی لے رہا ہوں، یہ جاگنا تو جاگ تب لگتی ہے جب نیند اڑے، اور نیند تب اڑتی ہے جب آگ لگے۔ آگ لگے تو نیند اڑتی ہے، نیند اڑے تو جاگ آتی ہے۔
3 چیزیں کرنا. اور جاگ لگے تو جمتا ہے، اور جمے تو معرفت نکلتی ہے، مکھن نچوڑ مغز نکلتا ہے. تو سمجھ آئی ہے بات؟ سمجھ آ گئی نا؟ پھر کہہ رہا ہوں، آگ لگے، کیا کوئی آگ لگے تو نیند اڑتی ہے، نیند اڑے تو جاگ آتی ہے، جاگ لگے تو جمتا ہے، اور جمے تو جنتا ہے. یعنی معرفت پیدا ہوتی ہے، پھر معرفت پیدا ہوتی ہے، کچھ نکلتا ہے. ورنہ سب گھو گھو کے گھو گھو ہی رہتے ہیں، بس ایسے ہی. اس لیے فرمایا دل بدستاور کہ دل کو جما لو. یہ کیسے جمتا ہے میں نے اس کی شرح کی ہے. دل کو جما لو، دل کو قابو کر لو، جما لو کہ اڑتا نہ پھرے، ہائے ہائے اڑتا نہ پھرے. اور پھر فرمایا دل بدستاور کہ اگر ایک دل خواہشوں کی آندھیوں میں صحرائے حیات کے اندر تیرا دل جم گیا، یعنی استقامت پا گیا، تو بندے اس دل کا استقامت پا جانا حج اکبر ہے. دل کا استقامت پا جانا حج اکبر ہے. از ہزارہ کعبہ یک دل بے ترست. اور پھر 1000 بار کعبے کے جا کے طواف کرنے سے، اور حج عمرہ نفلی، حج اور عمرہ نفلی 1000 بار جا کر نفلی حج عمرہ طواف کرنے سے وہ ایک دل جو جم جائے یار کے لیے وہ اچھا ہے. بے جمے دل سے طواف کرنا تو گھومتے پھرنا ہی ہے. بے جمے دل سے طواف کیا تو گھومتا رہا گھر کے ارد گرد، گھر کے ارد گرد گھومتا رہا. گھر پایا گھر والا نہ پایا، گھر ملا گھر والا نہ ملا. بولیے نا، گھر ملا گھر والا نہ ملا، کیونکہ دل نہیں جمع، دل نہیں جمع. تو ملتے ہیں جمنے سے. کوئی ملتا ہے جمنے سے، کوئی جم کے بیٹھا رہے تو مل پڑتا ہے. استقامت کا معنی ہے جم جانا، جمے رہو. کیا میاں محمد نے کیا کہا کتے کی مثال دیتے ہوئے؟ جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اس تھی چنگے. دیکھو نا، جس دل اندر عشق نہ رچیا وہ آگ نہ لگی، آگ نہ لگی. کتے اس تھی چنگے، مالک دے در بیٹھے رہندے، صابر بھکے چنگے ننگے. صابر بھکے یعنی صبر کرتے رہتے ہیں، بشک بھوکے رہیں، بشک ننگے رہیں، کھانے کو ملے پہننے کو ملے کچھ نہ ملے، صبر سے بیٹھے رہتے ہیں. کتوں کی مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ کتے بھی اچھے ہیں، کہ وہ دیکھو کتنا جم کر بیٹھتا ہے. اور کتا جتنا بھوکا ہو، کتا جتنا بھوکا ہو مالک کو نہیں بھونکتا. ہائے ہائے آپ دیکھ لیں ذرا، خاص بات ہے. سارے جہان کو بھونکے گا، 24 گھنٹے بھونکے گا، بھوک بڑھتی جائے گی بھونکے گا. مالک کو دیکھے گا تو دم ہلا کے قدموں میں لوٹے گا. مالک کو نہیں بھونکتا. کیوں نہیں بھونکتا؟ کہ اس کے اندر ایک خوبی ہے کہ وہ جم کے بیٹھتا ہے، استقامت ہے. اب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی شاعرانہ خوبیاں ہیں، اسی خوبی کو قرآن نے بیان کیا ہے. اصحاب کہف کا کتا یہی جم کے بیٹھ گیا تھا تو 309 سال تک ان کے ساتھ یہ بھی زندہ رہا. کوئی چھیچڑے پھینک جاتا تھا اسے قصاب، کوئی گوشت کی بوٹیاں دے جاتا تھا اس غار کے کنارے، کوئی کھانا دے جاتا تھا، کوئی پانی دے جاتا تھا. بولیے نا، اندر وہ اصحاب کہف لیٹے تھے، ان کو تو غذا آتی تھی اوپر سے، ان کو تو خوراک ملتی تھی لاہوتی، ان کو خوراک ملتی تھی جبروتی، ان کو خوراک ملتی تھی، پوشاک ملتی تھی ملکوتی ہیں. ان کو تو زندگی کی ساری آثار آتے تھے اوپر سے. تو کتے کو کون سے آثار اوپر سے جبروتی ملکوتی آتے تھے؟ یہ تو کتا تھا.
مگر سب کچھ ملتا تھا انہیں، یہ چونکہ ان کے در پہ جم کے بیٹھا تھا، استقامت کے ساتھ بیٹھا تھا، اس استقامت نے اس کتے کا ربط ان کے ساتھ اتنا جوڑ دیا تھا کہ جو انہیں آتا تھا اس میں سے اسے بھی ملتا تھا، جو انہیں آتا تھا اس میں سے انہیں بھی ملتا تھا۔ تو یہ جو کتے کی خوبی ہے نا، جم کے بیٹھنا، تو اس کے جم کے بیٹھنے، اس کی استقامت نے اسے اس قابل بنا دیا کہ اللہ کے کلام میں، قرآن میں اس کا ذکر آ جائے۔ کتنی آیتوں میں اس کتے کا ذکر ہے، ورنہ وہ کوئی کلام خدا بننے کے قابل تھا؟ یہ استقامت تھی جس نے کتے کا ذکر قرآن میں شامل کرا دیا، استقامت تھی، جم کے بیٹھ گیا۔ نہیں دیکھا کہ کھانا کہاں سے ملے گا، دھوپ کیسے برداشت کروں گا، سردی گرمی میں کوئی اوٹ ٹھکانا نہیں ہوگا، کیسے بیٹھا رہوں گا، کچھ نہیں سوچا۔ یؤمنون بالغیب، بن دیکھے بن سوچے مان لیتے ہیں، اور یقیمون مان لیتے ہیں پھر جم جاتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، نماز جو اس کے ذکر کی جا ہے، اقم الصلاۃ لذکری، اس کی جائے یاد ہے، اس کی جائے، جیسے مصلی جائے نماز ہے، نماز جائے یاد ہے، مصلی جائے نماز ہے اور نماز جائے یاد ہے، بلکہ میں کہوں گا جائے یار ہے، نماز جائے یار ہے۔ تو جم کے بیٹھ گیا تھا، استقامت تھی، تو قرآن کا مذکور ہو گیا، قرآن میں اس کو شامل کر دیا بیان میں۔ اب وہ کتا، آپ اس کتے کی تلاوت کرتے ہیں، جب سورہ کہف پڑھتے ہیں تو اصحاب کہف کے کتے والی بات کی تلاوت کرتے ہیں کہ نہیں؟ اب آپ کی تلاوت میں بھی شامل ہے۔ ارے کتے کو اتنا درجہ مل جاتا ہے، اور اگر بندہ استقامت پا جائے تو حال کیا ہوگا، بندہ استقامت پا لے تو اس کا حال کیا ہوگا، آپ سمجھیں اس کا حال کیا ہوگا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو استقامت ہے، جم کے بیٹھ جانا، تو مولانا روم نے کہا کہ جس دل میں استقامت آ جائے وہ پھر 1000 بار کعبے کے طواف سے بھی افضل ہے۔ اس کے بعد وجہ بیان کرتے ہیں، کعبہ بنگاہ خلیل آزر است، فرماتے ہیں اس لیے کہ کعبہ تو عمارت بنائی ہے، کعبے کی عمارت بنائی ہے، تعمیر گاہ ہے خلیل آزر کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی۔ کعبہ تو ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ گھر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ گھر ہے، وہ عمارت ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے بنائی، اور دل گزر گاہ جلیل اکبر است۔ تو کعبہ تو ابراہیم کا بنایا ہوا گھر ہے، اور دل اس جلیل اکبر رب کائنات کی گزر گاہ ہے، یہاں وہ آتا جاتا رہتا ہے، یہاں وہ آتا جاتا ہے۔ فرمایا اگر اس لیے ایک دل کو تھام کو جما لو، مضبوط کر لو اور جما لو، تو وہ 1000 کعبوں کے طواف سے افضل ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک معنی اس کا اور بھی ہے، ایک شرح ہو گئی۔ اب اس سے مراد تھا اپنا دل جو آندھیوں میں اڑتا پھرتا ہے، اس کو جما لو تو پھر ایسا ہو جائے گا۔ اور ایک معنی اور ہے، وہ یہ کہ دل بدستہ آور، کسی ایسے جمے ہوئے دل سے جڑ جاؤ، بس کوئی دل تھام لو، کسی دل کا دامن تھام لو، وہ جو جم چکا ہو، وہ اصحاب کہف کی مانند جو جم چکا ہو، کتے کی طرح اس جمے ہوئے کے ساتھ جم جاؤ، جمے ہوئے کے ساتھ جم جاؤ، سمجھیں اس جمے ہوئے کے ساتھ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعِشِيِّ، جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، صبح و شام یاد کرتے اور پکارتے ہیں، اور یریدون وجہہ، اور اس کے مکھڑے کے طالب رہتے ہیں، یریدون وجہہ، اس کے مکھڑے کے طالب رہتے ہیں، طالبان دیدار بنے رہتے ہیں۔
اور صبح و شام یاد کرتے ہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ دل بدستاور اس کا ترجمہ ہے. اپنی جان کو اس کے ساتھ جما لو، اپنی جان کو کسی ایسے کے ساتھ جما لو جو اس کی یاد میں جم گیا ہے. آیت کا ترجمہ ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اپنے آپ کو کسی ایسے کے ساتھ جما لو جو اس کے ساتھ جم گیا ہے. اللہ نے فرمایا انا جلیس من ذکرنی، جو مجھے یاد کرے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں. جو میرا ذاکر ہو میں اس کا جلیس ہوتا ہوں، اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں. یعنی ذاکر مذکور کے ساتھ بیٹھتا ہے، ذاکر اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. تو ذاکر اس کے ساتھ بیٹھا ہے، تم اس کے ساتھ ہو جاؤ. وہ اس کے ساتھ ہے، تم اس کے ساتھ ہو جاؤ. اگر کسی ایسے کا دل کے ساتھ تم جڑ گئے تو پھر وہ 1000 بار کعبے کے طواف کرنے سے افضل ہے، بہتر ہے. یہ دوسری شرح ہے. پھر اس کی اور شرح ہے، پھر ایک اور ہے، پھر 7 شرحیں ہیں. بس آگے نہیں بیان کرتا. مطلب ہاضمے کے مطابق دوائی دیتے ہیں، ہاضمے کے مطابق دوائی دیتے ہیں. کچھ شروع اور بھی ہیں کہ آپ پھٹ جائیں اور آپ کے دماغ پھٹ جائیں اور آپ گڑبڑی ہو جائیں عقیدے میں اور سمجھ ہی نہ رہے. تھوڑی دیر سمجھ آئے گی مجلس میں، اٹھیں گے تو دروازہ نکلنے سے پہلے بھول کے خلط ملط کر بیٹھیں گے، کچھ اور بنا بیٹھیں گے. 7 شرحیں ہیں، 2 ابھی آج کافی. تو یہ کیا تھا؟ استقامت ہے. تو دل کو جما لو ایسا کہ پھر وہ دائیں بائیں نہیں تکتا، دائیں بائیں نہیں جھکتا. دل جم جائے تو دائیں بائیں نہیں جھکتا، اور جو جھکے وہ جھک مارتا ہے، جو جھکے وہ جھک مارتا ہے. اللہ رب العزت نے اس لیے سیدھی راہ کو صراط مستقیم کہا. مستقیم استقامت سے ہے. اس کا مطلب ہے وہ جو سیدھا چلے اور دائیں بائیں نہ ہٹے، جو سیدھا چلے اور دائیں بائیں نہ ہٹے، نہ بھولے. اس راستے کو، اس سیدھی راہ کو جو سیدھی جائے اور دائیں بائیں نہ جائے، اس کو صراط مستقیم کے، اس کو سیدھی راہ کہتے ہیں. ورنہ اگر یوں سیدھی نہ ہو تو ہدایت کو خالی راہ بھی کہتے ہیں. وہ ملی پھر چھینی گئی. بعض اوقات ہدایت ملتی ہے چھینی جاتی ہے، مگر جنہیں صراط مستقیم ملتا ہے اس صراط مستقیم کی بنیاد استقامت پر ہے. جیسے میں نے پہلے درس میں کہا تھا ہدایت مع الاستقامہ. جب ہدایت استقامت کے ساتھ ملتی ہے تو سیدھی جاتی ہے. دائیں بائیں کیسے ہوتی ہے اور سیدھی کیسے رہتی ہے؟ اب یہ بھی نقطہ بتا دوں. ہدایت مل گئی، بغیر استقامت کے انسان دائیں بائیں ہونے کو بھٹک جانا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دائیں بائیں ہو جانے کو، سیدھا جانے کو کہتے ہیں ہدایہ، اور دائیں بائیں ہو جانے کو کہتے ہیں غوایہ. کیا؟ سیدھا جانے کو کہتے ہیں ہدایہ، اور دائیں بائیں بھٹکتے پھرنے کو کہتے ہیں غوایہ. اس نے ہدایت دی تو کہا ہدا، بھٹک گیا تو کہا غوا. سمجھ آئی؟ بھٹک گیا تو کہا غوا. اور اس رب کائنات نے اپنے بندوں کی شان بنائی ہے کہ استقامت دیتا ہے، ایسی استقامت کہ وہ دائیں بائیں نہیں بھٹکتے. اور جب یہ دائیں بائیں نہ بھٹکنا استقامت اپنے نقطہ کمال پر پہنچتا ہے تو وہ مقام محمدی ہے. اس لیے اللہ خود شہادت دیتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا. یعنی تمہیں صحبت سے نوازنے والے، صاحبکم تمہیں اپنے شرف صحبت سے نوازنے والے رسول ایسا میری طرف آئے کہ نہ راستہ بھولے اور نہ دائیں بائیں بھٹکے. بھولنے اور بھٹکنے میں فرق ہے. بھولنا تو بھول گیا، بھولنا تو بھول گیا، اور بھٹکنا دائیں بائیں ہوتا ہے تلاش کرنے کے لیے کہ سیدھا راستہ معلوم نہ ہو ادھر چلا گیا
جا کے دیکھا شاید ادھر سے راستہ نکلتا ہے، نہیں ملا، واپس آ گیا، پھر ادھر چلا گیا، شاید ادھر سے مل جائے، نہیں ملا، واپس آ گیا۔ جو دائیں بائیں بھٹکتا ہے وہ سیدھی راہ کی تلاش میں بھٹکتا ہے، اور جو بھول جاتا ہے وہ تو بھول جاتا ہے۔ تو فرمایا تمہیں شرف صحبت سے نوازنے والے مصطفیٰ، تم تو یہاں شور مچاتے پھرتے ہو، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تم تو یہاں شور مچاتے ہو کہ یہاں بھول گئے، تم شور مچاتے ہو کہ یہاں بھول گئے، نادانوں یہ کہتے ہو کہ یہاں راستہ بھول گئے اور بھولے رہے، ارے یہاں تو پھر بھی راستے ہیں، تم کہتے ہو جہاں راستے ہیں وہاں بھولے، وہ تو وہاں نہیں بھولا جہاں راستہ ہی کوئی نہیں تھا۔ اور تم یہاں کہتے ہو بھول گئے جہاں سمتیں ہیں، ڈائریکشنز ہیں، سمتیں ہیں، ستاروں کی سمتیں ہیں، راستے ہیں، سمتیں جہتیں ہیں۔ آدمی دائیں بائیں سے پوچھ گچھ کر کے سمتیں دیکھ کر ٹوٹا لگا کے پھر بھی چڑھ جاتا ہے راستے پر۔ تو یہاں تو سمتیں ہیں، تم کہتے ہو جہاں سمتیں ہیں وہاں بھولے، وہ تو وہاں نہیں بھولا جہاں کوئی سمت ہی نہ تھی۔ تم کہتے ہو وہ عالم مقام میں بھولے، وہ تو لامقام میں نہیں بھولا، وہ مقام میں کیسے بھولے گا؟ جب سدرۃ المنتہا سے آگے چلے گئے تو تم کہتے ہو یہاں بھولے، یہاں تو سواری ہوتی ہے، وہ تو وہاں نہیں بھولا جہاں سواری بھی نیچے رہ گئی تھی، براق۔ تم کہتے ہو یہاں بھولے، تو یہاں تو کوئی نہ کوئی ساتھ غلام لے کے چلنے والا ہوتا ہے، وہ تو وہاں نہیں بھولا جہاں لے جانے والا بھی پیچھے رہ گیا، جبرائیل۔ سواری بھی رہ گئی، لے جانے والا رہ گیا، سمتیں رہ گئی، جہتیں رہ گئی، مکان رہ گئے، راستے رہ گئے، جہاں سب کچھ رہ گیا، اوپر کچھ بھی نہ تھا جو نشان دے سکے، عالم بے نشان میں پہنچا، وہ تو وہاں نہیں بھولا۔ ما ضل، وہ تو وہاں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، وہ ایسا طلوع ہوا اور ایسا چڑھا، ایسا اوپر گیا اور ایسا آیا کہ نہ جاتے بھولا نہ آتے بھولا۔ والنجم اذا ہوا، وہ ایسا گیا اور ایسا آیا، وہ ایسا گیا اوپر اور ایسا نیچے آیا کہ نہ جاتے بھولا نہ آتے بھولا۔ تو بھولنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوا۔ ارے وما غوا، وہ تو راستے کی تلاش میں دائیں بائیں بھی نہیں جھانکا، اس نے تو دائیں بائیں بھی نہیں جھانکا۔ جیسے آدمی جھانکتا ہے نا راستے کی تلاش میں، اس کا راستہ تو اتنا پکا ہوا تھا، ہائے ہائے، اس نے دائیں بائیں بھی نہیں جھانکا، ایسا سیدھا گیا۔ پتا چلا کہ اصل وطن ہی اس کا یہ تھا، اصل دیس ہی یہ تھا۔ جیسے کوئی دیس میں آ کے نہیں بھولتا نا، لگا پتا یہ چلا کہ اصل دیس میں یہ آیا تھا، دائیں بائیں بھی نہیں۔ تو غوا کا معنی آپ سمجھ گئے، جو دائیں بائیں بھٹک جائے۔ اب انسانوں کے لیے فرمایا کیوں ہدایت ملتی ہے تو غوا کیوں ہوتا ہے؟ چونکہ استقامت نہیں ہوتی، جمع نہیں ہوتا، جب جمتا نہیں تو پھر بھٹکتا ہے۔ اور یہ بات قرآن میں شیطان نے کہی تھی، قرآن میں ذکر آیا ہے، شیطان نے علل اعلان کہا تھا باری تعالیٰ کی بارگاہ میں، باری تعالیٰ اس نے اعلان کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، راستے سے ہٹا دوں گا۔ ارشاد فرمایا قال رب، پہلے اس نے لمبی عمر مانگی، اللہ نے کہا دے دی۔ کرو گے کیا اتنی لمبی عمر کو؟ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، بھٹکا دوں گا۔ تو ایک جگہ فرمایا قال رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض۔ دو سبب ہیں بھٹکتا کیوں ہے، ایک اصل سبب ہے، سمجھے، ایک علت ہے، ایک سبب ہے، ایک بنیادی اصل سبب ہے، ایک اس کا ظاہری سبب ہے۔ فرمایا کہ میں ان کو، جیسے تو نے مجھے گمراہ کی، اغویتنی اللہ کو کہتا، تو میں تیرے بندوں کو بھٹکا دوں گا۔ کیسے بھٹکاؤں گا؟ لأزینن لہم فی الارض، میں انہیں دنیا کی چاہتوں اور زینتوں میں بہکا دوں گا، فنا کر دوں گا۔ یہ ہے بات، بھٹکتا کیسے ہے بندہ؟ میں انہیں دنیا کی زیب و آرائش میں،
دنیا کی لذتوں اور چاہتوں میں اور دنیا کی آرائشوں اور زینتوں میں گم کر دوں گا۔ کیا؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کی زندگی میں، زمین کی زینتوں میں انہیں گم کر دوں گا۔ تو مال و دولت کماتے 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 بندہ پھر کرتا تو اس خیال سے ہے کہ اس سے دین کو طاقت پہنچاؤں گا، اس کو دین کو تقویت پہنچاؤں گا، دین کی مدد کروں گا، کہ چلتے چلتے مدد پیچھے رہ جاتی ہے، دین کی مدد پیچھے رہ جاتی ہے اور مال ہی مال رہ جاتا ہے۔ لَأُزَيِّنَنَّ، وہ پھر اس میں بندہ ڈوب کے غرق ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے۔ حاصل تو اس لیے کرتا ہے کہ میں اس سے یہ کروں گا، مگر وہ یہ سب پیچھے رہ جاتا ہے، یہ وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ مال، زینت، زیب، آرائش، چاہت، لذت، راحت، وہی مقصود ہو جاتا ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، وہ ہوائے نفسی معبود بن جاتا ہے۔ تو فرمایا میں انہیں زینتیں میں دوں گا، زینتوں میں مصروف کروں گا، مشغول کروں گا، گم کروں گا زینتوں میں، اور اس ذریعے سے وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ غَوًا، پھر میں ان کو بھٹکا دوں گا۔ آپ نے دیکھا نا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، زینت اور غوایا، زینتوں میں گم ہونا اور بھٹک جانا یہ لازم و ملزوم ہے۔ تو دنیا میں کمانے کے بہانے کہ بچوں کی اچھی تعلیم ہو جائے، روزگار اچھا ہو، حالات اچھے ہوں، مشکلات ختم ہوں، تو ابتدا تو اسی نیک نیتی سے کرتا ہے، تو شیطان کی چالیں ہیں کہ اسی میں چلاتا چلاتا بالآخر اسی میں غرق کر دیتا ہے، اور جب اس میں گم کرتا ہے دنیا کی زینتوں میں تو لَأُغْوِيَنَّهُمْ، پھر وہ غوا، پھر راستے سے ہٹانا لگ جاتا ہے، پھر ہٹاتا ہٹاتا اس کے بعد پھر بالکل ہی گمراہ کر دیتا ہے، پھر دلال آ جاتا ہے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے؟ پھر اس نے قسم کھائی، یہ سورہ سواد میں ارشاد فرمایا اللہ پاک نے، پھر اس نے قسم کھائی، قرآن مجید میں سورہ اسراء بنی اسرائیل میں آتا ہے، اس نے کہا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اس نے کہا مولا مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو یقیناً لأغوین، غوا، راستے سے ہٹا دوں گا، ان سب کو تیرے راستے سے ہٹا دوں گا۔ کیسے ہٹائے گا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، دوسرے مقام پر فرمایا عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، جو سیدھی راہ تیری طرف آتی ہے اس پر آ کر بیٹھ جاؤں گا، اس پر آ کر بیٹھ جاؤں گا، ڈیرے لگا لوں گا، اور اپنے چیلے چانٹوں کو بھی بٹھا دوں گا، چیلوں چانٹوں کو، شاگردوں کو بھی بٹھا دوں گا۔ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ، قرآن نے کہا بے شک وہ شیطان اور اس کے قبیلے کے شیاطین وہ تمہیں چھپ چھپ کے دیکھتے ہیں، تم نہیں دیکھتے۔ تو شیطان اکیلا حملہ نہیں کرتا، وہ اپنے چیلے چانٹے ساتھ لاتا ہے، قبیلہ، پورا قبیلہ آتا ہے لے کر۔ کوئی کمزور ایمان والا ہے تو اس کے لیے تو اس کا بچہ بچوڑا بیمار سا پوتا پڑپوتا ہی کافی ہے، اور کمزور ہمارے جیسے لوگوں پر تو اس کا اور چھوٹا سا کمزور سا نو مولود دودھ پیتا شیطان، چھوٹا سا کمزور سا، اس کی پھونک ہی کافی ہے۔ کوئی طاقتور ہو تو کوئی جوان شیطان لگا دیتا، قبیلے کے ساتھ آتا ہے۔ کوئی بہت مضبوط ایمان والا ہو، آخری حد ہو جہاں، تو پھر خود آتا ہے، خود آتا ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ترقی کے سفر پر تھا تو شیطان بادل کی طرح بن کے میرے سر کے اوپر چمکا، گرجا اور روشنی دی، جیسے بجلی کی کڑک اور چمک ہوتی، روشنی دی، اور بادل میں سے اس نے آواز دی کہ عبد القادر مبارک ہو تمہیں، تم نے اتنا درجہ میری بندگی میں طے کر لیا ہے کہ اب تم پر شریعت کے اوامر نواہی احکام تم سے اٹھاتا ہوں، تم اتنے بلند مقام پر آ گئے ہو کہ اب پابندیوں کی ضرورت تم پر، تم منزل پا گئے ہو۔ تو میں نے بتایا جب اس درجے کے لوگ ہوتے ہیں تو قبیلے والے چھوٹے بچے بچنگروں کو لگا کر مختلف مورچوں پر ان کے لیے خود آتا ہے۔ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ
وقبیلہ، وہ خود اپنے لیے اپنی جگہ چوز کرتا ہے کہ کس پر حملہ میں نے کرنا ہے، اور باقی چھوٹے موٹے محاذوں پر تو قبیلے والوں کو لگا دیتا ہے۔ تو یہ بولا کہ آپ پر شریعت آج سے اٹھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، دفع ہو جا شیطان مردود، شریعت محمدی کسی پر سے ساقط نہیں ہو سکتی۔ بھاگ گیا۔ فرماتے ہیں اس نے پھر دوبارہ ایک بار حملہ کیا، پھر وہ میرے سامنے آیا نور کی طرح، اور اس نے کہا کہ سامنے آ گیا میرے روشن نورانی شکل میں، کہنے لگا عبد القادر، میں نے بڑے بڑے لوگوں کو حملہ کر کے گمراہ اور بہکا دیا تھا، تم پر بھی بڑا سخت حملہ کیا، مگر تم اپنے علم کے زور سے بچ گئے میرے حملے سے۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان مردود دفع ہو جا، یہ اس سے بڑا حملہ ہے، میں علم کے زور سے نہیں بچا، فقط اللہ کی مدد سے بچا۔ آپ سمجھے ہیں نا؟ تو حملہ کرتا ہے اور اس کا قبیلہ حملہ آور ہوتا ہے، وہ کہتا لأغوینہم اجمعین، میں تیرے سارے بندوں کو اغوین غوا بہکا دوں گا، راستے سے دائیں بائیں ہٹا دوں گا۔ جب اس نے یہ کہا تو اللہ رب العزت نے اس کو دیکھا ایسے جیسے آدمی، وہ کہتا اجمعین، سب کو گمراہ کر دوں گا۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایسا واقعہ نہیں ہے کو بنا لیں ایسے دیکھا اللہ تعالیٰ نے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جیسے کوئی ایسی بات کہہ دے کہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا، لڑکھڑا دوں گا، راستے سے ہٹا دوں گا، اور کوئی اس کو اس طرح دیکھے، سب کو کیا؟ وہ کہہ تو چکا تھا اجمعین، تو لگتا ہے کہ اس نگاہ ایزدی کے نتیجے میں سیدھا ہوا، گویا سب کو تم کہتی ہو میں سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اس نے ہاتھ جوڑ لیے، فوری اپنی سٹیٹمنٹ درست کر لی، اپنی تصحیح اصلاح ترمیم کر لی، اپنے بیان میں کہا الا عبادک منہم المخلصین، سب کو گمراہ کروں گا سوائے ان بندوں کے جو تیرے ہو گئے، جو تیرے برگزیدہ و چنیدہ بندے ہیں۔ یہ میں نے ترجمہ کیا ہے، جو تیرے برگزیدہ اور چنیدہ، جو تیرے برگزیدہ اور تیرے چنے ہوئے بندے ہیں، جن کو تو نے چن لیا ہے، تو تیرے چنے ہوئے برگزیدہ بندوں کو نہیں۔ خود سٹیٹمنٹ اپنی کریکٹ کر لی، اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں دینا پڑا، اجمعین کہہ کر خود اللہ لگا دیا، نہیں سارے نہیں، جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں ان پر میرا داؤ نہیں چل سکتا۔ آپ نے دیکھا نا؟ تو اللہ رب العزت نے پھر اس پہ فرمایا، اللہ رب العزت نے اس پر ارشاد فرمایا اس شیطان کو، ہاں ان پر تمہارا داؤ نہیں چل سکتا، کبھی بھی نہیں چل سکتا ان پر تمہارا داؤ صرف ان پر چلے گا اللہ پاک الا عبادک منہم المخلصین، اور اللہ پاک نے فرمایا ان پر تمہارا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ پھر اللہ نے فرمایا ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے اور جم گئے، استقامت کی بات، علی ربہم یتوکلون، جو ایمان لائے اور اس کے بھروسے پر قائم ہو گئے، ایمان لائے اور اس کے رشتہ توحید پر جم گئے، اس پر بھروسے میں کامل ہو گئے۔ کیا مطلب؟ دائیں بائیں تکنا چھوڑ دیا، ایسا ایمان لائے کہ انہوں نے دائیں بائیں، یہ توکل کا معنی ہے کیا؟ اس کو دائیں بائیں پھر تکنا چھوڑ دیا، اس کے ایسے ہوئے کہ اسی کے ہونے پر جم گئے۔ فرمایا ان پر لیس لہ سلطان، اس کی کوئی طاقت کوئی زور نہیں ہے، اس پر کوئی زور نہیں ہے۔ تو باری تعالیٰ کن پر شیطان کا زور ہے؟ یہ بڑی خاص بات ہے۔ سورہ النحل میں ارشاد فرمایا انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان کا زور ان لوگوں پر چلے گا اور ان کو بہکا دے گا اور ان کو راہ حق سے بھٹکا دے گا اور ان کو گمراہ کر دے گا، ان پر اس کا زور چلے گا الذین یتولونہ، جو اس کو اپنا ولی بنا لیں گے، جو اس کو اپنا
ولی سمجھیں گے شیطان کو، ان پر اس کا زور چلے گا، اور جن کا ولی میں ہوں گا شیطان ان کے قریب نہیں جا سکے گا۔ زور لگائے گا ناکام ہو کے واپس آئے گا، زور لگائے گا الٹے منہ واپس آئے گا، پچھتاوا کھائے گا، ناکام ہو جائے گا۔ فرمایا انہ لیس لہ سلطان، جو اللہ پر ایمان لائیں گے اور اس کے توکل میں جم جائیں گے ان پر اس کی کوئی سلطان نہیں ہے، ان پر اس کا کوئی زور اور اثر نہیں۔ اور پھر فرمایا انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، ہاں اس کا زور چلے گا کن پر؟ جو اسے اپنا ولی بنائیں گے، جو اسے اپنا ولی بنائیں گے۔ آپ سمجھیں تو اللہ پاک نے فرمایا لوگو افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، سورہ الکاف میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم اس شیطان کو، اس بروے شیطان نو، تم اس شیطان کو، اس بے ایمان کو، وذریتہ اور اس کی اولاد کو، اس کے چیلے چانٹوں کو اور اولاد کو تم اولیاء بناتے ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تم اس کو ولی بناتے ہو اور اس کی اولاد کو، چیلوں چاٹوں کو ولی بناتے ہو، تو یہ ولایت شیطانی ہے، اور ادھر مقابلے میں ولایت رحمانی ہے۔ تو ولی سلطان ہوتے ہیں، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، سلطنت اور ولایت کا تعلق ہے، ان کے اشارہ ابرو سے فیصلے ہوتے ہیں۔ ولایت میں سلطنت ہوتی ہے، بے شک گدڑی پر سوئے کیوں نہ ہو، تو ولایت میں سلطنت ہے۔ فرمایا مگر تمہاری سلطنت انہی پر چلے گی جو تمہاری ولایت میں ہیں۔ یہ قرآن اللہ تمہاری سلطنت انہی پہ چلے گی جو تمہاری ولایت پر ہمیں ہیں۔ اور فرمایا تم لوگوں، تم شیطان اور اس کے چیلوں چاٹوں کی ولایت میں جاتے ہو میری ولایت چھوڑ کر۔ پھر فرمایا سورہ النساء میں یہ قرآن، وَمَن، یہ دیکھ جو محروم استقامت ہوتے ہیں وہ اس کی ولایت میں دے دیے جاتے ہیں، اور جو ولایت شیطانی میں ہوتے ہیں ان پر سلطنت شیطانی ہوتی ہے، اور اس اپنی سلطنت سلطان کے ذریعے وہ ان کو بہکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے اور ان کو بھٹکاتا ہے، غوا میں دیتا ہے، وہ محروم استقامت ہوتے ہیں۔ اور جو صاحبان استقامت ہوتے ہیں وہ ولایت ربانی میں ہوتے ہیں، اور جو ولایت ربانی میں ہوتے ہیں ان پر سلطنت رحمانی ہوتی ہے۔ پھر وہ نہ صرف محفوظ رہتے ہیں، نہ خود صاحب استقامت ہوتے ہیں، وہ صاحبان حفاظت ہوتے ہیں، جو ان کے دامن سے لگ جاتے ہیں وہ جمے ہوئے لوگ ان کو بھی جما دیتے ہیں، ان کو بھی بچا لیتے ہیں، وہ خود بھی محفوظ ہوتے ہیں، لوگوں کو حفاظت بھی دیتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، جس نے شیطان کو، اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی بنا لیا، تو شیطان ولی ہوا یا نہیں؟ اور شیطان کے چیلے اولیاء ہیں، تو قسمیں ہیں اولیاء کی، اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان۔ اللہ پاک نے فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، سورہ اعراف میں فرمایا ہم نے شیطانوں کو غیر مؤمنوں کا، کافروں کا، فاسقوں کا، گمراہوں کا، بدبختوں کا کہ اولیاء بنایا ہے، شیطانوں کو غیر مومنوں کا اولیاء بنایا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو دوستو ہمیشہ جب رات ہوتی ہے تو اس کے مقابل میں دن ہوتا ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے تو مقابل میں روشنی ہوتی ہے، جب پیاس ہوتی ہے تو مقابل میں سیرابی ہوتی ہے، جب درد اور تکلیف ہوتی ہے تو مقابل میں لطف و راحت ہوتی ہے، مرض ہوتی ہے تو مقابل میں شفا ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے تو صحت ہوتی ہے، گمراہی ہوتی ہے تو ہدایت ہوتی ہے۔ اس لیے شیطانی ولایت ہوتی ہے تو رحمانی ولایت ہوتی ہے،
تو ادھر رب کائنات نے کائنات کے اندر سب شیطانوں کا سربراہ بھی بنایا، امام بھی بنایا، اور اس کے چیلے چانٹے ہزاروں شیطان غیر مومنوں کے اولیاء بنائے ہیں، اور ان کے مد مقابل اہل ہدایت میں بھی رب نے غوث کتب اور امام بنائے ہیں، اور ان کے ساتھ پھر اہل ایمان کے لیے کثیر اولیاء بنائے ہیں۔ اب آپ نے ایک طرف قرآن مجید میں دیکھ لیا نا کہ گمراہی کیوں آتی ہے۔ خود تو بندہ یا تو خود صاحب استقامت ہو، کیا تو پھر حفاظت رہتی ہے، پھر صراط مستقیم ہے اور وہ محفوظ ہے، یہ خود صاحب استقامت ہو۔ اور دوسرا طریقہ، اگر خود صاحب استقامت نہیں تو دل بدستاور کسی استقامت والے کے ساتھ جمع ہو۔ منہاج القرآن راہ استقامت ہے، منہاج القرآن راہ استقامت ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ نہ خود استقامت والا ہو، نہ کسی استقامت والے کے ساتھ جمع ہو، اس کا پیروکار ہو، تو پھر لأغوین مجمعین، پھر شیطان اسے گمراہ کرتا، کھینچ کے لے جاتا، چونکہ اسے بچانے والا ہی کوئی نہیں، خود طاقتور نہیں اور کوئی طاقتور اسے بچانے والا نہیں، تو شیطان لے جاتا ہے گمراہ، یہ اس کی قسم ہے، قرآن کا بیان ہے۔ اور دوسری طرف اللہ پاک نے مد مقابل سامان حفاظت بھی بنا رکھا ہے، استقامت والے ہیں، تو یہ شیطان اور اس کے چیلوں کا میٹر تھا۔ اب ارشاد فرمایا، یہ سورہ المائدہ آیت 51 سے 56 تک فرمایا، انما، اس کے اندر آیت نمبر 55، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، وہ شیطان تھا، پھر اس کی ذریت تھی، شیاطین تھے، فرمایا ادھر آؤ، فرمایا تمہارا ولی اللہ ہے، انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی تو صرف اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور وہ ایمان والے، اور وہ ایمان والے الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز پڑھتے نہیں قائم کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے نہیں یعنی وہ صاحبان اقامت ہیں، جو صاحبان اقامت ہے، کئی جاگن کئی جاگ نہ جانن تے کئی جاگ دیاں بھی ستے ہو، تے کناں نو رب ستیاں ملیا تے کئی جاگ دے بھی گئے مٹھے ہو۔ فرمایا اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ایمان والے مومنین کاملین جو صاحبان اقامت ہیں، جو نماز کو قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، وہم راکعون، اور حالت رکوع میں رہتے ہیں، حالت خشوع و خضوع میں رہتے ہیں، ان کی ہمہ وقت جو حالت ہے وہ رکوع کی، خشوع و خضوع کی حالت ہے۔ تو اس میں 3 ولایتوں کا ذکر کیا، ولایت الہیہ، ولایت محمدی اور ولایت اولیاء۔ یہ ولایتیں فرمایا، اور پھر آگے فرمایا اگلی آیت نمبر 56 میں، وَمَن، ادھر فرمایا شیطان، مَن یتولونہ، جو شیطان کو ولی بنائیں گے، جو شیطان کی ولایت میں آئیں گے، ان پر شیطان کی سلطنت چلے گی۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، اس کی سلطنت انہی پر کارگر ہوگی جو اس کی ولایت میں ہوں گے۔ اس بات کو یاد رکھیں۔ اب سورہ مائدہ کی یہ آیت وہی لفظ یتولونہ کے مقابلے میں فرمایا وَمَن یتول اللہ، اور جو خدا کی ولایت میں رہیں گے، جو خدا کی، اللہ کی ولایت میں رہیں گے، اللہ کو ولی بنائیں گے، اس کی کارسازی میں رہیں گے،
جو خود کو اس کی ولایت میں جما دیں گے، ورسولہ، اور رسول کی ولایت میں رہیں گے، والذین آمنوا، والذین آمنوا، اور مومنین کاملین کی ولایت میں رہیں گے۔ تین ولایتوں کا ذکر کیا، ٹھیک ہے؟ کیا؟ اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت، اور کامل مومنوں کی ولایت۔ فرمایا جو ان تین ولایتوں میں رہیں گے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ تو اللہ نے اولیاء کو اپنا غیر نہیں کہا، فرمایا یہ میری جماعت ہے، یہ میرا گروہ ہے۔ وہ شیطان کی جماعت تھی اور نبی اور ولی کل میری جماعت ہے، حزب اللہ ہے۔ تو غیر اللہ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک ہی بات ہو سکتی ہے، یا غیر اللہ ہوگا یا حزب اللہ ہوگا، عین اللہ تو ہو نہیں سکتا۔ یا غیر اللہ ہوگا تو اس کے مقابلے میں حزب اللہ ہوگا۔ اگر حزب اللہ ہے، اللہ کا گروہ ہے، تو غیر نہیں، اگر غیر ہے تو حزب نہیں۔ تو اس نے انبیاء اور اولیاء کو اپنا حزب کہا ہے، نفی ہو گئی کہ میرے غیر نہیں ہے۔ اگر کوئی میری جماعت میں شامل ہو جائے تو میرا ہو گیا یا نہیں؟ کیا طریقہ ہے؟ اگر کوئی پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائے تو پیپلز پارٹی کے سربراہ کا ہو گیا نا وفادار۔ کوئی مسلم لیگ میں شامل ہو جائے تو اس کے ہیڈ کا ہو گیا نا، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ کوئی منہاج القرآن میں ہماری جماعت تحریک میں شامل ہو جائے تو میرا ہو گیا نا، غیر نہ رہا۔ اللہ فرماتا ہے الا ان حزب اللہ، یہ میری جماعت ہے، میرے ولیوں کا طبقہ، میرے نبیوں کا طبقہ، اور خود میں، یہ حزب اللہ ہے۔ فرمایا جو ان سے جڑ جائے وہ میرا ہو گیا، غیر نہ رہا، ہم الغالبون۔ اور پھر فرمایا سورہ کہف میں شیطان کی ولایت شیطانی کا ذکر رد کیا، فرمایا ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہ اللہ کی ولایت ہے اور یہی حق ہے۔ تو نبی کی غلامی بھی اللہ کی ولایت، اولیاء سے وابستگی وفاداری بھی، تابعداری بھی اللہ کی ولایت، اور اللہ کی بندگی بھی اللہ کی ولایت۔ تو اللہ نے تین ولایتوں کو ایک کر دیا، تین ولایتوں کو بولیے ایک کر دیا۔ فرمایا تو جو اللہ کی ولایت میں آ جاتے ہیں وہ استقامت پا جاتے ہیں، حفاظت و استقامت پا جاتے ہیں۔ جو حفاظت و استقامت پا جاتے ہیں ولایت الہیہ، ولایت محمدی اور ولایت مؤمنہ کے ذریعے، تو پھر وہ لأغوینہم اجمعین سے مستثنیٰ ہو جاتے ہیں، الا عبادک منہم المخلصین۔ اسی کو اللہ پاک نے اس طرح بھی ارشاد فرمایا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، یوں کہہ دے سورہ اعراف میں میرا ولی تو اللہ ہے، میرا ولی تو اللہ ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ سب اللہ والوں کا ولی ہے، سب صالحین کا ولی۔ تو اس کی ولایت سب صالحین کے لیے، جیسے اس کے لیے کہا کہ اولیاء الشیاطین، شیطانوں کے اولیاء، ادھر جواب دیا الا سورہ یونس ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے بھی اولیاء ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ادھر فرمایا ان ما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، یعنی اللہ نے خود کو ولی کہا، اور ادھر فرمایا الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولی۔ تو گویا مومنوں کا ولی اللہ ہے اور اللہ کے ولی، بولیے، مومن ہے۔ مومنوں کا ولی اللہ ہے اور اللہ کے ولی مومن ہے۔ اور مومن کون ہے؟ صاحبان استقامت، صاحبان خالی کلمہ پڑھنے والے نہیں، یقیمون الصلاۃ وہم راکعون، جو صاحبان استقامت ہیں، وہ مومنین کاملین ہیں، ان کا ولی اللہ ہے اور اللہ کے ولی یہ ہے۔ تو ولایت ایک دوہرا رشتہ ہے، چاچے بھتیجے کی مانند نہیں ہے۔ باپ، یہ وہ رشتہ ہے کہ آپ تصور بھی دنیا میں نہیں کر سکتے۔ اگر ادھر باپ ہے تو ادھر بیٹا ہے، تو بیٹا باپ نہیں ہے اس کا، اور باپ اس کا بیٹا نہیں ہے۔ چچا ہے تو یہ اس کا بھتیجا ہے، اور بھتیجا چچا نہیں ہے اس کا، اور چچا اس کا
بتیجا نہیں. ہماری مخلوق میں دنیا میں ہمیشہ رشتے دوہرے ہوتے ہیں, دو جہتیں ہوتی ہیں, شوہر اور بیوی, بیوی اور شوہر. تو ایک دو کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے, ہر رشتے کی دو جہتیں ہوتی ہیں. وہ دو جہتیں کبھی ایک نہیں بنتی. مگر خالق و مخلوق کا تعلق یہ ہے کہ ولایت کا رشتہ قائم ہو جائے تو یہ اس کا ولی ہے, یہ اس کا ولی ہے, دونوں طرف رشتہ ایک رہتا ہے. ولایت ایک ایسا رشتہ ہے, سن لیں, ولایت ایک ایسا رشتہ ہے کہ بندہ ولی اللہ ہے اور اللہ ولی المؤمن ہے. یہ بھی ولی ہے, وہ بھی ولی ہے, فرق نہیں ماں بہن پیا, فرق نہیں ماں بہن پیا. تو یہاں خالق و مخلوق میں اگر رشتہ ولایت قائم ہو جائے, اسی طرح رشتہ محبت قائم ہو جائے, تو یہ محب ہو تو وہ محبوب ہوتا ہے, اور وہ محب ہو تو یہ محبوب ہوتا ہے. فرمایا یحبونہ, ارشاد فرمایا فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. فرمایا پھر میں ایسے بندے لاؤں گا کہ میں ان سے محبت کروں گا اور وہ مجھ سے محبت کریں گے. میں ان کا محب ہوں گا, وہ میرے محب ہوں گے, وہ میرے محبوب ہوں گے, میں ان کا محبوب ہوں گا. تو لوگوں, دو رشتے ایسے ہیں کہ وہ ایک ہی جہت پر ہیں, رشتہ محبت اور رشتہ ولایت. اگر بندے کا اللہ کے ساتھ محبت اور ولایت کا رشتہ ہو جائے, اور یہ ایک ہی رشتے کے دو نام ہیں, محبت ہو گئی تو ولایت ہو گئی, محبت ہو گئی تو ولایت ہو گئی, اور ولایت ہو گئی تو معنی ہے محبت ہو گئی. کسے؟ اسے اس سے, اس کو اس سے, محبت ہو گئی. دونوں کو محبت ہو گئی. یہ رشتہ یک طرفہ نہیں ہے. بندہ جب ولی بنتا ہے تو تنہا یہ ولی نہیں رہتا, یہ اس کا ولی ہوتا ہے اور وہ اس کا ولی ہوتا ہے. اور بندہ جب محبت کرتا ہے تو تنہا محب نہیں رہتا, یہ اس کا محب ہوتا ہے اور وہ اس کا محب ہوتا ہے. جب یہ تکتا ہے تو وہ محبوب بنتا ہے, جب وہ تکتا ہے تو یہ محبوب ہوتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ محبت اور ولایت کے رشتے میں غیریت کٹ جاتی ہے, غیریت نہیں رہتی. باقی ہر جگہ غیریت چلتی ہے, یہاں غیریت نہیں رہتی. دو رشتے پکے کر لیں. اس لیے ماحصل زندگی کا محبت کریں, ماحصل زندگی کا محبت بنا لیں. اس محبت کا پھر نتیجہ ولایت ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور پھر ولایت کیا ہے؟ الذین آمنوا, فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. دو باتیں کہی نا, فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہاں لفظ تقوی استعمال کیا. ولایت یوں بنتی ہے, ولی کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں. الذین قالوا آمنا, الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جو رب پر ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے, پھر جم جاتے ہیں, اس کو مان لیتے ہیں, پھر مان کر جم جاتے ہیں. فرمایا الذین آمنوا, اولیاء وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں, وکانوا یتقون, اور پھر حالت تقوی میں رہتے ہیں, تقوی میں. دوسرے مقام پر فرمایا حالت توکل میں رہتے ہیں. تیسرے مقام پر فرمایا استقاموا, استقامت. یہ سب مترادفات ہیں کہ ہر وقت ایمان پر تقوی آ جائے استقامت ہے, ایمان کے ساتھ توکل آ جائے استقامت ہے, ایمان کے ساتھ ثبات ثابت قدمی آ جائے استقامت ہے. قائم اور دائم ہو جاتے ہیں. ان کے لیے فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبریاں ہیں, اور خوشیاں ہی خوشیاں, اور خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ, فرمایا یہ جو میں نے فیصلہ سنا دیا
کہ میرے ولیوں پر کوئی خوف و غم نہیں، فرمایا اس میں یہ میرا کلمہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اور یہ اصل کامیابی ہے، یہ اصل کامیابی ہے۔ تو عرض یہ کیا کہ شیطان نے جو کہا کہ میں ولایت، جو تیری ولایت میں آ جائیں گے اور جو تیری بندگی میں آ جائیں گے ان پر کبھی بھی میرا زور، میری سلطنت نہیں چلے گی۔ تو سمجھانا مقصود یہ تھا کہ ولایت اور سلطنت یہ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ولایت میں سلطنت ہے، محبت میں ولایت ہے، اور ولایت میں سلطنت ہے۔ جو ولی ہوتے ہیں وہ سلطان ہوتے ہیں، جو ولی ہوتے ہیں وہ سلطان ہوتے ہیں، اور جو محبت کرنے والے محبوب ہوتے ہیں وہ ولی ہوتے ہیں، جو ولی ہوتے ہیں وہ سلطان ہوتے ہیں۔ اس لیے آقا نے ایک سبق، اللہ پاک نے اس لیے جہاں بھی فرمایا یہ میرا راستہ ہے، فرمایا صراط ربک مستقیما، سورہ انعام میں ھذا صراط ربک مستقیما، یہ تمہارے رب کا راستہ استقامت والا ہے، یعنی سیدھی راہ، یعنی استقامت والی راہ ہے۔ سورہ انعام میں آگے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا راستہ ہے، اور کیا ہے؟ صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ اور جب سیدھا کا لفظ میں نے وضاحت کر دی، بولا اس کا مطلب ہے استقامت والا راستہ ہے جس میں دائیں بائیں کی لغزش نہ ہو۔ فَاتَّبِعُوهُ، اس کو اپنا لو، میرے استقامت والے راستے کو اپنا لو۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو، جب انہوں نے اور ہارون علیہ السلام نے طلب کیا کہ باری تعالیٰ ہماری مدد فرما، ہم فرعون کے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں، فرمایا قال وقد اجیبت، سورہ یونس، وقد اجیبت دعوتکما فاستقیما، فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ دیکھیے صحابی نے پوچھا آقا ایک ہی گر سکھا دیں، فرمایا استقامت۔ کیا عرض کیا؟ آقا ایک ہی گر سکھا دیں، فرمایا استقامت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بلایا، اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ آپ تمہیں رسالت دی اور دونوں جا کے فرعون کی سلطنت سے ٹکرا جاؤ۔ انہوں نے کچھ التجائیں کی جو آیت نمبر 88 سورہ یونس میں ہیں، باری تعالیٰ ہماری اس طرح مدد کر۔ جواب میں فرمایا آیت نمبر 99 میں قال قد اجیبت دعوتکما، تمہاری دعا قبول کر لی گئی۔ اب ایک ہی گر، رب بھی ایک گر سکھا رہا ہے۔ حضور نے صحابی کو ایک ہی گر سکھایا، استقامت، فاستقم، جم جا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے ایک گر سکھایا، تمہاری دعا قبول ہے، اب جاؤ تمہیں گر سکھا دیتا ہوں کامیابی کا، کیا؟ فاستقیما، جم جانا اور جمے رہنا، جم جانا اور جمے رہنا۔ جم جاؤ گے تو مقصود نکل آئے گا، مقصود پالو گے۔ اللہ نے ایک ہی گر سکھایا، جم جاؤ، استقامت اختیار کرو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا سورہ ہود میں فاستقم کما امرت، جم جا، ثابت قدم ہو جا جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے اس طرح جم جا، ثابت قدم رہ۔ اور ایک مثال دی جس پر آج کی بات ختم کر رہا ہوں، سورہ نحل میں فرمایا ایمان لاؤ، نیک عمل کرو اور جمے رہو، ایسے نہ ہو جاؤ ولا تکونوا کاللتی ناقضت غزلها من بعد قوت انکاثا، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط طریقے سے کاٹ لیا اور اس کے بعد پھر توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اللہ پاک نے یہاں استقامت کی مثال عورت کے سوت کاٹنے کی چرخے کے ساتھ دی ہے، اور یہ چرخہ بلے شاہ صاحب سے پوچھئے کیا ہے، آپ سمجھے ہیں نا؟ وہ ایک سلائی پر چڑھا دیتے ہیں نا، اور باریک دھار کے ساتھ وہ دھاگا چڑھتا چلا جاتا ہے، یہ پورا کا پورا استقامت کا منظر ہے۔ تو مضبوطی کے ساتھ فرمایا، مضبوطی کے ساتھ کاٹ لیا اپنا سوت، مضبوطی کے ساتھ کاٹ لیا،
پھر کیا کیا؟ دھیان بس اس کا جو دائیں بائیں ہٹا تو وہ ٹوٹ گیا، وہ تار ٹوٹ گئی۔ فرمایا ایسی استقامت اختیار کرو اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے مضبوط سوت کاٹ لیا اور اس کے بعد پھر توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر بیٹھی۔ تو جو لوگ استقامت سے محروم ہوتے ہیں، استقامت سے محروم ہوتے ہیں، ان کی مثال اس طرح ہے کہ وہ عمل تو کر لیتے ہیں، سود کاٹ لیتے ہیں، عبادت کا سود کاٹ لیتے ہیں، نیکیوں کا سود، اور پھر استقامت کھو کر دھیان ہٹا دیتے ہیں، اور دھیان ہٹا کر غفلت کر کے پھر ٹکڑے ٹکڑے کر بیٹھتے ہیں، اپنا بھانڈا پھر چور چور کر بیٹھتے ہیں۔ لہذا ہدایت اور عبادت ملے اور پھر اس پر جمے رہو تاکہ استقامت رہے تو بندہ مقصود کو پا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔